لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا اس مبارک بابرکت اور پر از رحمت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم عرس اور یوم ولادت کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ بلا شبہ صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ صالحین کا ذکر سنیں۔ آپ کو صالحین کا ذکر پہنچانے کے لیے ہم کئی کتابوں کا مطالعہ کر کے آپ تک ان کا ذکر خیر پہنچانے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں، محنتیں کر کے جمع کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ صالحین کا ذکر خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک کو بھی ان اذکار کو پہنچا کر کے ان کو بھی اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کے مواقع آپ دیتے نظر آئیں گے۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، الحمدللہ ہندوستان میں بالخصوص دہلی کے محدثین میں ایک بہت بڑا نام ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں۔ مناسبت یہ ہے کہ 29 محرم الحرام 1174 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ محرم کی 29 تاریخ ہے۔ ہم حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ بیان آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ توجہ کے ساتھ حضرت کی ذات کے ایک بہترین باب آپ کی دینی خدمات کے تعلق سے میں آپ تک پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ توجہ کے ساتھ سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ شاہ صاحب نے فراغت کے بعد طالبان علم نبوت کو درس دینے کا شغل یعنی مصروفیت کام اختیار کیا اور 12 سال تک اس مقدس کام میں مصروف رہے اور اپنی قابلیت کی دھاک دور دور تک بٹھا دی۔ دور دراز شہروں اور ملکوں سے طلبہ جوک در جوک آ کر آپ کے حلقہ درس میں شامل ہوتے اور علم ظاہر و باطن سے اپنے دامن کو مالا مال کرتے۔ 1143 ہجری میں حج و زیارت کے ارادے سے آپ حرمین شریفین کا سفر کیا اور ادائیگی حج کے بعد حجاز مقدس کے مشاہیر فقہا و محدثین کی بارگاہوں سے علمی فیوز بھی آپ نے حاصل کیا۔ شیخ وفد اللہ بن شیخ محمد بن سلیمان مغربی کی خدمت میں حاضر ہو کر موطا امام مالک بروایت یحییٰ بن یحییٰ مسموی اول سے آخر تک قلیل مدت میں آپ نے سنا دی اور اس کے بعد شیخ محمد بن سلیمان مغربی کی تمام مرویات کی اجازت بھی حاصل کی۔ پھر حرمین کے بعد حرمین کے سب سے بڑے عالم و محدث شیخ ابو طاہر محمد بن ابراہیم کردی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ شاہ صاحب ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے علماء حرمین کے اکثر بزرگوں سے ملاقات کی اور اکثر فضلاء کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، لیکن میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ مکارم اخلاق کے ساتھ جامع علوم ہو بجو شیخ ابو طاہر بن ابراہیم کردی رحمت اللہ تعالی علیہ کے۔ شیخ کی فراست و درایت حقیقت میں خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے، جسے میں نے اپنی تالیفات کے بعض مختلف مقامات میں ذکر کیا ہے۔ شاہ صاحب کافی مدت تک ان کے یہاں ٹھہرے، احادیث سنتے رہے اور شیخ ابو طاہر مدنی نے سند حدیث دینے کے علاوہ شاہ صاحب قدس سرہ کو اپنا خرقہ بھی عنایت فرمایا جو تمام خرقوں کو جامع و حاوی تھا۔ شاہ صاحب خود ہی آپ تحریر فرماتے ہیں کہ 1144 ہجری میں مجاورت مکہ معظمہ اور زیارت مدینہ منورہ نیز شیخ ابو طاہر قدس سرہ وغیرہ مشائخ حرمین محترمین سے روایت حدیث کی مجھے توفیق نصیب ہوئی۔ اسی عرصے میں روضہ منورہ حضرت سید البشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب متوجہ ہوا اور بہت فیوز پائے۔ حرمین کے باشندوں سے جن میں علماء بھی تھے اور غیر علماء بھی خوب صحبتیں رہیں۔ شیخ ابو طاہر کا خرقہ جامعہ پہنا جو تمام خرقہ صوفیہ پر حاوی کہا جا سکتا ہے۔ غور کیجئے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ حج سے فارغ ہو کر جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ پاک میں تھا تو آقا کریم علیہ السلام کی روضے کی طرف متوجہ ہوا، یعنی آقا کی روزے کی طرف توجہ کی اور توجہ کیسی کی؟ ایسی توجہ کی کہ یا رسول اللہ اپنی برکتیں عطا فرمائیے، اپنا فیض عطا فرمائے۔ اور جب انہوں نے اپنے دامن کو آقا کریم کی بارگاہ میں پھیلایا اور کہتے کہ میں متوجہ ہوا تو بہت فیوز میں نے بارگاہ رسالت سے الحمدللہ پایا۔ تو بارگاہ رسالت میں جب آپ کا کبھی جانا نصیب ہونا تو آقا کریم کی بارگاہ میں توجہ کریں، خیال کریں،
نگاہیں جھکا کر کے آنکھیں بند کر کے آقا کو اپنے ذہن و دماغ پر لائیں اور آقا کی بارگاہ میں دل ہی دل میں، روحانیت میں، عالم غیب میں آقا کی بارگاہ میں اپنے معروضات پیش کریں، اپنے عریضے پیش کریں، اپنی درخواستیں پیش کریں، اپنی حاجتیں پیش کریں۔ الحمدللہ اس بارگاہ سے وہ فیض آپ حاصل کرتے نظر آئیں گے کہ آپ کا دامن الحمدللہ بھرا ہوا وہاں سے واپس آئے گا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ تاج الدین کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے اور سیاہ ستہ کی تحریری سند حاصل کی۔ ان کے علاوہ شاہ صاحب کو علماء حرمین میں سے مشہور علماء و زہاد اور فضلاء مثلا شیخ احمد شناوی، شیخ احمد کشاشی، سید عبد الرحمن، شیخ شمس الدین بابولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیگر کثیر تعداد ہیں جن کی بارگاہ میں الحمدللہ آپ نے حاصل کی۔ اس روحانی اور علمی سفر کے بارے میں شاہ صاحب خود رقم تراز ہیں کہ 1143 ہجری میں حرمین شریفین کی زیارت کا شوق کا غلبہ ہوا کہ آخر ذی الحجہ میں حج سے مشرف ہوا۔ 1144 ہجری تک بیت اللہ کی مجاورت کی، حج کرنے کے بعد حج سے فارغ ہونے کے بعد بھی آج ایک عرصے تک آپ وہیں شہر مکہ میں رہے اور زیارت مدینہ منورہ اس کے بعد آپ حاصل کیے۔ شیخ ابو طاہر مدنی اور دوسرے مشائخ سے حدیث کی روایت کی۔ علماء حرمین میں سے آپ کے مجالس رہی ہیں۔ شیخ ابو طاہر مدنی نے خرقہ پہنایا جو غالباً صوفیہ کے تمام خرقوں کا جامع ہے۔ اس سال 1144 ہجری کے اختتام پر دوبارہ مناسک کے حج ادا کیے اور 1145 ہجری کے اوائل میں آپ واپس ہندوستان تشریف لائے اور 10 رجب 1145 ہجری کو جمعہ کے دن صحت و سلامتی کے ساتھ الحمدللہ آپ واپس دہلی تشریف لائے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حجاز سے شہر مکہ حرمین شریفین سے واپس لوٹ کر دہلی آئے اور اپنے والد کے مدرسہ رحیمیہ میں درس حدیث کا آغاز کیا اور طلبہ کو کتاب و سنت کا درس دینے میں مصروف ہو گئے۔ صدہا طالبان علم مجلس درس میں شامل ہونے لگے جس سے مدرسہ رحیمیہ محلہ مہدیان کی عمارت تنگ ہو گئی تو محمد شاہ بادشاہ نے شہر دہلی میں ایک وسیع عمارت مدرسہ کے لیے دی جہاں شاہ صاحب پوری عمر درس دیتے رہے۔ آپ کے بعد شاہ عبدالعزیز صاحب اس دارالعلوم کے الحمدللہ شیخ الحدیث ہوئے۔ آپ کا طریقہ درس یہ تھا کہ طلبہ سے فرماتے کہ وہ اپنا سبق خود پڑھ کر آئیں۔ جب وہ حاضر ہوتے تو ان سے متعلقہ سبق پر سیر حاصل بحث اور گفتگو کرتے اور مسئلہ کے ہر پہلو پر تحقیقی نظر ڈالتے۔ درس فقہ میں اختلاف ائمہ پر زیادہ زور نہ دیتے بلکہ اتفاقی پہلوؤں پر توجہ مرکوز رکھتے۔ درس تفسیر ہو یا درس قرآن، فقہ ہو یا اصول، ہر علم و فن کے درس میں تحقیق کے ساتھ مسئلہ کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالتے جس سے طلبہ میں تحصیل و تحقیق کا صالح رجحان پیدا ہوتا اور وہ علم و فن میں الحمدللہ گہرائی حاصل کر لیتے۔ شاہ صاحب نے اپنے مدرسہ کے لیے ہر علم و فن کے ماہر اساتذہ تیار کر لیے تھے جو طلبہ کو ان کی منشا کے مطابق فنون کا درس دیتے۔ خود چاشت سے لے کر ظہر تک مسند درس پر فائز رہ کر کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ کے حقائق اور غوامض کا آپ درس دیا کرتے۔ آپ کے تلامذہ کی تعداد بے شمار ہیں۔ الحمدللہ چند اہم تلامذہ جو مشہور زمانہ ہوئے آپ اس کے نام سنیے۔ آپ کے چاروں صاحبزادگان شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر، شاہ عبدالغنی، شیخ محمد عاشق دہلوی، شیخ محمد امین کشمیری، سید مرتضی بالگرامی، شیخ جار اللہ ابن عبد الرحیم لاہوری، شیخ ابو سعید بریاوی، شیخ رفیع الدین مراد آبادی، شیخ محمد بن ابی الفتح بالگرامی، شیخ محمد معین سندھی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہم الحمدللہ آپ کے مشاہیر شاگردوں میں سے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی شاہ عبدالعزیز نے شاہ ولی اللہ کے بعض خصائص اور معمولات کو اس طرح بیان کیا ہے کہ میں نے اپنے والد ماجد کا جیسا قوی الحافظہ نہیں دیکھا۔ شاہ صاحب کے بیٹے نے آپ کے بارے میں لکھا کہ آپ بہت قوی حافظہ کے مالک تھے۔ دیکھا سننے سے تو انکار نہیں کر سکتا لیکن مشاہدہ میں نہیں آیا۔ علوم و کمالات کے سوا ضبط اوقات میں بھی اپنی مثال نہیں رکھتے تھے۔ اشراق کے بعد جو نشست رکھتے تو دوپہر تک نہ زانو بدلتے، نہ کھجاتے، نہ تھوکتے، ہر فن میں ایک ایک آدمی کو تیار کر دیا تھا۔ اس فن کے طالب کو اسی کے سپرد فرما دیتے اور خود بیان حقائق و معارف اور ان کی تدوین و تحریر میں مصروف رہتے۔ حدیث کا مطالعہ اور درس فرماتے تھے۔ جس چیز کا کشف ہوتا تھا اس کو لکھ لیتے تھے۔
بیمار بہت کم ہوتے تھے. جد بزرگوار اور ام محترم جو طبیب تھے, لوگوں کا علاج کرتے تھے, والد صاحب نے اس شغل کو موقوف کیا. البتہ طب کی کتابوں کا آپ مطالعہ کرتے تھے. طبیعت میں بچپن سے نظافت اور لطافت تھی. اشعار صوفیانہ کم پڑھتے, کبھی کبھی ضرور کوئی شعر آپ پڑھ لیتے تھے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الحمدللہ آپ نے بکثرت کتابیں بھی تحریر فرمائی. آپ نے بکثرت کتابیں الحمدللہ تحریر فرمائی. بہت ساری کتابوں میں آپ نے حواشی بھی لکھے, شروحات بھی لکھے, آپ کے ملفوظات بھی جمع ہیں, آپ کی حیات و سیرت بھی الحمدللہ جمع ہے. 29 محرم الحرام حضرت کے وصال کی تاریخ ہے. ہم نے خراج عقیدت اپنے انداز میں پیش کر دیا ہے, آپ بھی اپنے انداز میں پیش کیجئے. آپ نے بیان سنا, بیان سننے کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ تلاوتیں کر کے, کچھ نہ کچھ پڑھ کے حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں. دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا جو بھی رحمتیں برکتیں حضرت کے مزار پر انوار پر نازل ہوتی ہیں, ہم سب کو بھی اس سے حصہ عطا فرما. مجھے, ہمارے ناظرین کو اور ہمارے ان حضرات کو بھی جو اس طرح کے بیانات کو شیئر کرتے ہیں, ان سب کو حضرت کی ذات کے بابرکات کے صدقے عطا فرما. ان صدقوں کے صدقے ایمان کے عقیدے کی صحت کی سلامتی کے ساتھ, غنا بالخیر کے ساتھ, درازی عمر بالخیر عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.